پہلے تو آپ ان کی یہ ویڈیو سنیے. یہ بریلویوں کے کوئی مولانا ہے, نام کا تو خیر پتہ نہیں ہے, لیکن آپ ان کی یہ ویڈیو سنیے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو, استعینوا مدد مانگو. اللہ کا آرڈر ہے مدد مانگو. اور کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو. استعینوا مدد مانگو, بالصبر صبر سے, والصلاۃ اور نماز سے. شاید ہی گجرات میں کوئی پاگل ہو جو یہ کہے کہ صبر خدا ہے. شاید ہی کوئی دیوانہ اور گانڈا آدمی بولے کہ نماز خدا ہے. کوئی بولتا نماز خدا ہے, صبر خدا ہے, تو خدا کے سوا ہے نا. اور اللہ کہہ رہا مدد مانگو. کیسے تم نے کہہ دیا کہ صرف اللہ سے مدد مانگو؟ اللہ ہی کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو. تو یہ آپ نے ان کی ویڈیو سنی ہے. انہوں نے قرآن کی ایک آیت لی جس میں یہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والو آپ نماز اور صبر اور نماز سے آپ مدد مانگو. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نماز اور صبر سے جو اللہ تعالیٰ نے مدد مانگنے کا حکم جو دیا ہے, وہ گویا کہ اسی طریقے سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے گویا کہ. اب انہوں نے نہ تو اس کا شان نزول سمجھا, نہ اس کی کوئی تفسیر دیکھی, نہ کیونکہ صرف ترجمہ آتا ہے, ترجمہ کہیں سے رٹ لیا اٹھا کر کے, اس کے بعد انہوں نے کیا ہے یہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا لے جا کر کے. انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ با کس معنی میں ہے, کیا معنی دے گا, با کس حساب سے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. جتنے بھی مفسرین ہیں, مفسرین کی جتنی بھی کتابیں ہیں, ساری کی ساری کتابوں میں اس کا جو انہوں نے تفسیر لکھ رکھی ہے, ان کا مقصد لکھا ہے. میں نے بھی کئی تفسیریں پڑھی ہیں, تو اکثر و بیشتر مفسرین نے جو اس میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو تم نماز, صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو. اور پھر اس سے جو پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا, اور تم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, کہ اور تم شکر ادا کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد شکر مطلب یہ کہ اگر انسان کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز آئی ہے, آپ شکر ادا کیجئے اس کے بعد. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے اس میں قرآن کے جو آیت ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, تو آپ ایک تو صبر کریں, یعنی صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. دوسرا یہ مطلب ہے کہ آپ نماز پڑھیے اس میں, چونکہ صبر اور نماز کے ذریعے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, اس بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے جو مسند احمد میں ہے, اس میں کہتے ہیں جو غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان سے حدیث روایت کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھنے کا حکم دے دیتے تھے. یہاں تک کہ یہ بھی کتاب, یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آندھی آتی تھی, کوئی طوفان آتا تھا, سورج گرہن ہوتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. گویا کہ یہ مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد تھا کہ مطلب نماز پڑھے, اب نماز کے ذریعے سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے. اب دیکھو ان جاہلوں نے نماز سے ہی مدد مانگنی شروع کر دی. اب دیکھو یہ جو بابا ہیں, ان کے یہاں مدد مانگنا غیر اللہ سے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ تم نماز سے اور صبر سے مدد مانگو, تو اس طریقے سے ہم ولیوں سے مدد مانگ رہے ہیں. اب یہ دیکھو یہ بوڑھا ہو گیا یہ بابا, اب یہ بوڑھا ہو گیا, اب خود تو یہ لاٹھی سے چل رہا ہوگا, ڈنڈے سے چل رہا ہوگا پکڑ کے, لیکن جب یہ دفن ہو جائے گا قبر میں تو یہ بھی لوگوں کی مدد کرنے لگے گا. انسان کی سوچ دیکھیے کہ جو جیتے جی کسی کی مدد نہ کر سکے وہ مرنے کے بعد لوگوں کی مدد کر رہا ہے. خیر اللہ بچائے ان سب بدعات اور شرک و بدعات سے, ان سب خرافات سے.